السلام علیکم۔ روشنال اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اب اس کو شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ 11 بج گئے تھے، وہ روم میں نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ضبط کا امتحان لے رہی ہے۔ اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ تھک گیا تھا۔ آخر وہ سلیپر پہنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے حساب کتاب کرنے جو نہ جانے اس کے غصے کو جگا چکی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا اس کے روم کی طرف آیا تھا جو کہ بند تھا۔ اس نے ناک کیا۔ اشنال جو بک پڑھ رہی تھی، دستک کی آواز سن کر اس کی سانسیں حلق میں آ گئی تھیں۔ وہ آرام سے اترتی دروازے تک پہنچ گئی تھی کہ وہ آہستگی سے لاک کر دے گی۔ وہ سمجھی سو گئی ہے، وہ واپس چلا جائے گا۔ وہ بنا چپل کے ایڑی اٹھاتی بک اٹھائے دروازے کی طرف آئی تھی۔ روشنال کے ناک کرنے میں اب شدت آئی تھی۔ اشنال بہت سہمی ہوئی تھی۔ وہ ہمت کر کے سانس روکے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا کہ دوسری طرف سے باہر کی جانب سے اس نے زور لگایا کہ اندر کھینچا تھا۔ روشنال کے ہینڈل کو زور سے دبانے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ دوسری طرف کھڑی اشنال کے کانپتے ہاتھ سے کتاب زمین پر گری تھی۔ اشنال کو اپنی سانسیں فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی دروازے کے پیچھے پردے کے پیچھے پلڑ کی اونٹ میں چھپی تھی، دھڑکنیں منتشر، ہاتھیں کانپتی، دل دھڑ دھڑ پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اشنال، اس کی ایک آواز پر اسے لگا یہ کہ آخری سانس ہے، اس کی نافرمانی پہ کی گئی فقط آخری سانس۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو بھی باہر نکل آنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ روشنال ویسے تو سمجھ پاتا کہ وہ کہاں، لیکن زمین پر گری کتاب اس کی آس گواہی کی دلیل تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے غصہ تھا، غصے سے سرد مہری اتنی جلدی آئی کہ اس کی رنگت پہ سرخی چھا گئی تھی۔ وہ زمین سے بک اٹھاتا، ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ عجیب سرد مہری سے اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ غصہ کہیں دور جا سویا تھا تو کیا وہ اب بھی اس سے ڈرتی ہے؟ اشنال اس کے چہرے کے کھدرے تاثرات دیکھتی پلڑ سے ہٹتی دیوار کو چھوڑتی آہستگی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک کی نگاہ میں گلا تو دوسرے کی نگاہ میں خوف تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک کا دل بالکل زیرو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، نہ احساس نہ جذبہ، بالکل جامد احساسات، بالکل چہرے کے بے مہر، جبکہ دوسرے فرد کا دل زوروں کی سپیڈ پہ تھا۔ خوف، ہراس، اپنی نافرمانی کا ڈر۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کا واسطہ ہی نہ ہو۔ آخر اس انا کے مارے شخص کو ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس سہمی ہرنی پر ڈالی اور اس کی طرف قدم بڑھایا جو کہ آنکھیں بند اور کانپتے ہونٹوں سے کوئی ورد کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ بولو، میں نے۔ اس نے دھیمی سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں۔ اشنال سے کوئی بات نہیں بنی۔ اس کی سرد سی آنکھوں سے ڈرتی وہ منمنا کر رہ گئی۔ اس شخص کو بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی جو پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں؟ میری ویلیو کیا ہے تمہاری نظر میں؟ سیدھا جواب دو مجھے اشنال بخت۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے، ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ اشنال کی جان بالکل مٹھی میں آ گئی تھی۔ ایک تو بغیر دوپٹے کے اس شخص کے سامنے کھڑے ہونا اسے گناہ لگ رہا تھا، دوسرا اس کے اتنے شدید تاثرات کی توقع نہیں تھی۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح غیر محسوس سے انداز میں پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی جبکہ روشنال اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آخرکار وہ صوفے پہ جا گری۔ جواب چاہیے مجھے میرے سوال کا مسز اشنال۔ تاثرات سخت، نو سرد آنکھیں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس پر جھک کر ہلکی سی غرناہٹ سے بولا تھا۔ وہ آیا تو بہت غصے میں تھا، مگر اس کے نازک وجود اور منموہنے روپ کو دیکھتا اس کے ارد گرد خوابناک سا تلتھم کھینچنے لگا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے اس کے دوپٹے اس کو اپنے حواسوں پہ چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح شب خوابی کے لباس میں ملبوس اسے اپنی چھوٹی سی گڑیا لگی تھی جو بنا اجازت اس کے روم میں گھسایا کرتی تھی۔ آج وہ اس لباس میں
کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں سرد پن کی جگہ اب خماری اترنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہرنی زدہ آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی بات کے مسترد ہو جانے کا سوال و جواب کرنے آیا تھا۔ اس کا اتنا عجیب رد عمل دیکھ کر اشنال کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس سے کلون اور سگریٹ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی مگر اس ستمبر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر آج اتنے دنوں بعد وہ پھر سے ظالم بنا ہوا تھا۔ مجھے آپ کے روم میں نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پیچھے کو ہوتی خوف سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اور کیوں نہیں جانا؟ اس کو بری طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ اب کی بار وہ ضدی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا سارا خمار پل میں اڑن ہوا تھا۔ اس کا جواب انکار سنتے آنکھوں میں پہلے سے مزید سختی آ گئی تھی۔ ساری بے تابی، سارا طلسم اس کے ایک انکار سے ٹوٹا تھا۔ اٹھو! اس کے لہجے میں سختی اور قطعیت دونوں تھی۔ اشنال یہ سن کر وقت کی دیر کیے بغیر اٹھی تھی۔ چلو! وہ پھر سے ایک لفظ کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ اشنال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی۔ اپنے روم میں چلو مسز اشنال، بہت ہو گیا چھپن چھپائی کا کھیل۔ لیکن اب نہیں، اب میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں جاتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ آئی میری بات؟ آئندہ احتیاط رکھنا۔ کان کھول کر سن لو، اپنے اس ننھے سے دماغ میں ذہن نشین کر لو کہ تم نے آئندہ میرے ہی روم میں رہنا ہے۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ اس کو ایسا ہی کھڑے دیکھ رہا تھا، بازوؤں سے پکڑتا نکلا تھا۔ وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے کر آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بٹھاتا اور دور ہٹ گیا تھا۔ اس کے بیڈ پر بٹھانے کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ وہ اس کے تاثرات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ جب واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے اس روم میں آتے ہی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ پنکھے، دبیز پردوں، فرش، بیڈ دیکھ نہیں بلکہ گھور رہی تھی، خاموش خاموش خالی نگاہوں سے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر روشنال ڈر سا گیا تھا۔ اٹھو! اس نے ہاتھ سے اس کا چہرہ نرمی سے پکڑا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی، جیسے اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اشو، بات سنو، کیا ہوا ہے؟ روشنال کا سر چہرے کے تاثرات اس کے چہرے کو تھپتھپاتے فکر مندی میں ڈھلے تھے۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ انہی ویرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اٹھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ روشنال نہایت ہی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب فرش پر خالی جگہ کو گھورتی کرید رہی تھی۔ اشو یار، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ سوری یار، کیا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا میں؟ بہت زیادہ ڈانٹ دیا تمہیں؟ وہ اب اٹھ کے اس کے پاس صوفے پہ آ کے قریب بیٹھا نہایت ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں میں نے سپرمین کو کھویا تھا اس رات۔ میری زندگی کی خوفناک رات تھی وہ۔ وہاں اس رات میں نے اپنے مان کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ اس رات لوگ جیت گئے تھے، منال آپی جیت گئی تھی، میں ہار گئی تھی، سب کچھ۔ شاید اس کمرے میں میں نہیں آ رہی تھی، میں بھولنا چاہتی تھی، بلکہ بھول چکی تھی، لیکن آپ نے یاد کروایا۔ یہاں میں بدنصیب ہی اسی جیسی رات کی سیاہی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ پتہ ہے میرا خاندان ہی ہے بخت کا سکندر ہے، شاید بہترین قسمت لکھوا کے آیا ہے، لیکن میرا مقدر برا نہیں تھا، شاید میں بری تھی۔ وہ یہ کہتے سسک پڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گلے تھے بخت کے ساتھ۔ رفتہ رفتہ بڑے وقت ہو گئے وقت کے ساتھ۔ توجہ سے اس کی بات سنتے روشنال بخت کا دل پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے دل چیر شکوے پر وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا لیا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ عورت کسی چیز کو بھول سکتی ہے؟ جتنا اس نے درد دیا تھا وہ بھولتی تو کیا کس چیز کو؟ فرقان نے صحیح کہا تھا، عورت بھولتی بالکل بھی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت ہی احتیاط سے سمیٹ کر رکھے گا۔ اس کی زندگی میں جو خلا اس کی وجہ سے آیا ہے وہ اس خلا کو پر کر دے گا۔
اشو سوری پلیز چپ ہو جاؤ، اس نے جیسے عرض کی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا اور آہستگی سے ٹپکنے لگا تھا، اس کے بالوں کو سمیٹتا، اسے اپنی گود میں کھینچ چکا تھا۔ اس کے جوڑے بال جو اس کے سہمنے اور ڈرنے اور آگے پیچھے لگنے سے کھل چکے تھے، وہ آہستگی سے انہیں سمیٹنے لگا تھا۔ اس نے بلا وجہ غصہ کیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس کے کمرے میں آنے سے کیوں اتنا ڈر رہی تھی۔ اس کے بہت ہی احتیاط سے سہلانے کی وجہ سے کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کی رونق کچھ حد تک بحال ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے اٹھائے بیڈ پر لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح اس پہ جھک کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے گال پہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آنسو تیرے رخسار پہ لگتے ہیں ایسے، چاند پہ بارش ہو شدت سے جیسے۔ وہ جھک کے اس کے آنسوؤں پہ لب رکھتا بے اختیار ہوا تھا۔ وہ ہلکے سے اس کے ساتھ لیٹنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ایک بے اختیار ہوتا آنسو اس کے گال پہ گرا تھا۔ سوری ہر چیز کے لیے، ہر ستم کے لیے، ہر ڈانٹ کے لیے۔ دل میں مخاطب ہوا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی حالت دیکھ کر بہہ نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر، وہ اپنے چہرے پہ آنسوؤں کا قطرہ دیکھ کر اشنال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی وہ دھک سے رہ گئی۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو۔ اسے لگا اس نے بے اختیاری میں ہی صحیح اس دیوتا شخص کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس شخص کی نگاہیں اپنے لیے فکر اور محبت دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں مادی گردی کر کے اسے پریشان کر دیتی تھی۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے اسے دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اس کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہوا ہے۔ وہ اپنے ستموں پہ وہ بہت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا شوہر تو بالکل بھی نہیں رہا تھا پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والا، اس سے نرمی سے سوری سپرمین سوری۔ وہ اٹھ کر اس کے چہرے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے گئی۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا؟ نہیں، تمہارا حق ہے، تمہیں شکوہ کرنا چاہیے اشو۔ تمہیں میرا گریبان پکڑ کر اپنے زخموں کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا چھوڑ کے جا چکی ہوتی، طلاق کا، علیحدگی کا مطالبہ کرتی، کورٹ کے ذریعے علیحدہ چکر لگواتی۔ وہ صحیح کرتی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے مرد چھوٹی عمر اور معصوم بیویوں پہ رعب جمانا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے دل بھی ہیں۔ ہمیں ان کے خوف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ پھر اسے ڈرانا تو ہم جیسے کم ظرف مردوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو حق پرست سمجھتے ہیں، بیویوں کو پردے میں چھپا کر رکھنے تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی۔ اس وفادار بیوی کا دم پردے سے تو نہیں گھٹتا ہوگا، لیکن پابندیوں سے تو گھٹتا ہوگا۔ میں تم سے شادی سے پہلے بہت براؤڈ مائنڈ تھا۔ تمہیں خود شاپنگ پہ لے کر جانا، کبھی تمہاری ڈریسنگ پہ تنقید نہ کرنا۔ شاید اس وقت تم صرف میرے لیے میری کزن تھی اور تم پہ حق نہیں تھا۔ اس وقت لگتا تھا تم سے ذرا سا بھی سخت لہجہ رکھا تو تم ٹوٹ جاؤ گی، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، کوئی دل کی بات، کوئی فرمائش نہیں کرو گی۔ تمہارا روٹنا مجھے تکلیف دیتا تھا، لیکن شادی کے بعد تمہیں اپنی قید میں رکھنا شروع کر دیا۔ شاید تم زیادہ پیاری لگنے لگی تھی، اس لیے دل میں ایک ڈر سا، خوف سا تھا کہ اگر تم سے نرمی سے بات کی تو تم خفا ہو جاؤ گی، ناراض ہو کر چلی جاؤ گی۔ جب تم اپنی اہمیت جانو گی تو ضد کر کے ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کراؤ گی، پھر ذرا سی لڑائی پہ تو روٹ کر علیحدہ ہو جانے کی ضد کرو گی۔ اس ڈر کی وجہ سے خود سے خفا اور تمہیں توڑتا چلا گیا۔ یہ شاید تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی، ورنہ میں نے تو ہر حد پار کر دی۔ لیکن تم اس عظیم ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت پلیز سپرمین، میں اب مجھے کوئی صفائی نہیں دیں۔ میری فکر اور کیئر آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اس لیے آئندہ ہم دونوں میں سے کوئی ماضی کو نہیں کریدے گا۔ آج کے لیے معاف کر دیں۔ نہ آئندہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور نہ کوئی روڈ بیہیو سے بات کریں گے۔ وہ اس کی بات کو ٹوکتی
بات کہتی چلی گئی، اوکے زوجم، لیکن لاسٹ ٹائم سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کی بات سنتا، معصوم سے لہجے میں کہتا، کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ پھر سے سوری، وہ خفگی سے کہتی، تھوڑی سی اونچی ہوتی، اس کی کشادہ پیشانی پہ لب رکھ کے اس کو انمول کر گئی تھی۔ وہ اس کے گلے پہ بازو ڈال کر مان سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ روشنال نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھو کر زور سے اپنا آپ میں بیچا تھا۔ وہ کمفرٹ اپنے اور اس کے اوپر ایزی ہو کر لیٹا تھا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا کہ وہ سو جائے۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے وہ سچ میں نیند میں چلی گئی تھی، اور وہ پھر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، عورت اتنا ظرف والی کیسے ہوتی ہے؟ عورت اگر سنوارنے پہ آ جائے تو مرد کی زندگی سنوار دیتی ہے، اگر تباہ کرنے پر آئے تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسا سبق چھوڑ کے جاتی ہے کہ اس کی نسلیں وہ سبق یاد رکھتی ہیں۔ لیکن وہ جان گیا تھا یہ عورت بہت عظیم تھی، جو نہ صرف اسے معاف کر چکی تھی بلکہ اس کی سنگت میں رہنے کو تیار تھی۔ جگر یار، تیری بائک کی کیز اندر پڑی ہوئی تھیں۔ وہ رات 12:30 بجے پروگرام کر کے مائک سسٹم کو سمیٹ رہا تھا کہ ان کی تاروں کو آپس میں الجھا کے کور کرتا اٹھا تھا، جب اس کا دوست احمد آیا تھا۔ اس کو چابیوں سے تھمائی تھیں۔ تو گھر کے لیے نکل رہا ہے؟ مجھے بھی ساتھ لے چل، کیونکہ میری گاڑی صبح سے خراب ہو گئی تھی۔ لوکل پہ آیا تھا، احمد نے اس کو چیزیں سمیٹتے دیکھ کے کہا تھا، جہاں اسٹوڈیو کے لیے بہت سی چیزیں سمیٹی جا چکی تھیں، مگر اور بھی نیوز کاسٹر ان کو کولیگ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کا ٹھکانہ یہی ہو۔ تو اتنی تہمید کیوں باندھ رہا ہے چمپیزی؟ خود جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا، بس اس کو پیک کر لوں پھر چلتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، تقریباً 5 منٹ دو۔ وہ دور کرتا، لیپ ٹاپ اٹھاتا، اسے پکارتا باہر نکلا تھا۔ حسنال نے بائک اسٹارٹ کی تو پیچھے آ بیٹھا تھا۔ وہ مین روڈ پہ نکلے تھے، اب ہجوم سڑکوں پہ لوگوں کا کم رش تھا۔ آج جلدی کھانا کھایا ہے اور بول ایسا لگ رہا ہے کہ دماغ نہیں پیٹ خالی ہو گیا ہے، اس لیے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ احمد جو بہت کھاتا تھا بولے بغیر نہ رہ سکا۔ لگتا ہے وہ حسنال کی طرح تھا، دونوں کے فزکس سیم تھے۔ وہ حسنال کی طرح بہت ہی ہنسمکھ انسان تھا، جتنا بھی سیریس رہنے کی کوشش کرتا مگر پروگرام کے دوران بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب تو سوچ رہا ہوگا بیٹا کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں تو حرامی انسان، سوچ لے میں اتنا اچھا ہوں نہیں، بھوکا تو میں بھی ہوں۔ بول بول کر تو ساری انرجی ویسٹ ہو گئی، اس لیے خود بھی کھا اور مجھے بھی کھلا۔ حسنال سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کسی ریسٹورنٹ کی طرف تھا، اس لیے ہنس کر اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی اور ایک ہاتھ سے ہیلمٹ سیٹ کیا تھا۔ کمینہ انسان ہے ایک نمبر کا، میں تو معصوم سا چھڑا چھاڑ بندہ ہوں، اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے تیری بیوی کھانا کھلا دے گی، میری اماں تو پہلے لیٹ جانے پر 100 جوتے مارے گی، پھر 2 روٹیاں کھانے کو دے گی۔ وہ جان بوجھ کر دکھی آتما بنا تھا۔ ہاں، بیوی تو میری 100 کیا لاکھ جوتے لگائے گی میری وفا پر۔ اس کے منہ سے بیوی کا نام سن کر اس نے لب بیچ لیے تھے اور بائک کی سپیڈ تیز کی تھی۔ چل چھوڑ یار، گھر ہی کھا لوں گا، ہر چیز بند ہی ہو رہی ہے، ویسے بھی ماں کی ڈانٹ اور کھانا دونوں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا تھا، جبکہ حسنال کا موڈ ایسا آف ہوا کہ پھر کوئی بات نہیں کی سنجیدگی سے بائک چلانے لگا تھا، حالانکہ بھوک اسے بھی بہت لگ رہی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑتا، خود بائک کی سپیڈ تیز کرتا گھر کی طرف ریٹرن لیا تھا۔ وہ بنا قدموں کی چاپ لیے روم میں آیا، لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھا، شوز اتارتا، فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر ٹاول سے بال ڈف کرتا بیڈ کی طرف آیا تو آگے کو وہ سو رہی تھی۔ جب وہ آیا تھا تو اس کی طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن اب پوری توجہ سے دیکھا، بکھرے بال الجھے حلیے میں کمفرٹ تانے، پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ وہ لگی اتنی معصوم رہی تھی کہ وہ کوئی بات ذہن میں رکھے بنا دن بھر کی تھکن کے باوجود اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، اس کے نقش کو ازبر کرنے لگا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے کتنی غلط باتیں کی تھی، وہ بھول گیا تھا کہ وہ وقار کو پسند کرتی ہے، وہ بھول گیا تھا اسے قدم چاٹنے کو کہے تھے۔
یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کے سامنے تھی، وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ جھک کر ایک قسم کی بے ہوش پڑی منال کے ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ بابا کچھ دیر اسے محسوس کرنے لگا۔ تم میرا وہ سکون ہو جو مجھے بے سکون کر دیتی ہو، وہ اس پہ جھکے کہہ رہا تھا۔ کچھ پل اس کو دیکھتے اس کے کندھے کے دونوں اطراف کے تکیے پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے بھورے بکھرے بالوں کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر نہایت ہی عقیدت سے وہاں ہونٹ رکھے تھے اور ان بالوں سے اس کو عشق تھا۔ وہ بے اختیار ہونے لگا، لیکن پھر دیوار پر لگتے ہتھوڑی کی طرح اس کی باتیں اسے وحشتوں میں دھکیل گئیں۔ وہ پیچھے ایسے ہوا جیسے کسی گرم چیز کو چھو لیا تھا۔ اسے اپنی بے اختیاری پہ غصہ آیا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی جھنجھلاہٹ سی اترنے لگی تھی، اس کے اندر غصیلے تاثرات اٹھنے لگے تھے۔ اے اٹھو، مجھے کھانا لا کر دو۔ وہ اس سے اس کا سکون ہضم نہیں ہوا تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ وہ اٹھتی بھی کیسے؟ نیند کی گولیوں کا جاندار اثر تھا جو ثمینہ بیگم نے اسے دودھ میں یا کھانے میں دیتی تھی۔ منال اٹھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہری اپ۔ اب کی بار وہ زور سے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اٹھایا تھا، اس کی سختی سے جھنجھوڑنے اور بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ یہ کہہ کر 5 سیکنڈ کے لیے آنکھ کھولتی، پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ اٹھ کے مجھے کھانا دو منال۔ حسنال نے اب کی بار اس کے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا تھا۔ وہ اس کی اونچی آواز سنتی آنکھیں کھول کر پھر ایک لمحہ دیکھا، پھر اس کے کندھے پہ آ گری اور اس کے سارے بال اس کے منہ پہ آ گرے تھے۔ حسنال کو اس کی اتنی گہری نیند دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کیا تھا اور تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، حسنال نے اسے اٹھ کر بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ پہلے اس کا دل کیا جگ پانی کا اس کے اوپر گرا کر اس کو جگائے، لیکن بقول اس کے کہ اسے اپنے بچے کی پرواہ تھی، اس لیے اس کو پھر سے بیڈ پر لٹاتے کمفرٹ سیٹ کر کے خود نیچے کی طرف گیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، وہ اپنے لیے کھانا کھانے کچن میں چلا گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کاش وہ احمد کے ساتھ کھانا کھا لیتا، مگر اس وقت وہ اس پہ غصہ سوار تھا۔ لیکن ہاٹ پاٹ میں روٹی دیکھ کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ روٹی تو ایک تھی، لیکن اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ فریج سے سالن نکال ہلکا سا گرم کر کے شکر کر کے کھانے لگا تھا، پھر کیبنٹ سے کافی نکال کر اپنے لیے بنا کر لائٹ آف کرتا چلا گیا۔ روشنال آفس گیا ہوا تھا، ثمینہ بیگم ابھی اوپر گئی تھی، شام کا ٹائم تھا۔ روشنال آنے والا تھا، مگر ثمینہ بیگم کو اپنا پلان کم وقت میں ہی سلجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ثمینہ بیگم نے بہن کو اوپر جاتے دیکھا تو ان کے دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ تھا اب وہ لیٹ آئیں گی، اس لیے دراز میں سے پسٹل اٹھایا اور الماری سے گھر کے ڈاکومنٹس اٹھائے جو وہ رات کو آغا جان کے لاکر سے نکال کر لائی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ محض دھمکی دے کر گھر اپنے نام کروا لیں گی، اس لیے دونوں چیزیں دوپٹے کے نیچے میں دبائے وہ نکلی تھیں۔ رشتوں کو 4 چیزیں بری طرح تباہ برباد کر دیتی ہیں: دولت، قرض، انا اور حسد۔ اس سے رشتہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک چیز بھی انسان کا مقدر ہو نہ تو رشتوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی شے ہی دولت ہوتی ہے جو باقی تینوں چیزوں کے لانے کا سبب بنتی ہے۔ دولت ہی کی وجہ سے انا، غرض اور حسد جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دولت ہی بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اصل فساد کی جڑ تو دولت ہی ہے۔ یہ نہ ماں باپ دیکھتی ہے، نہ بہن بھائی دیکھتی ہے، نہ ہی کوئی اور رشتہ دیکھتی ہے۔ ہر چیز جذبے پہ غالب آ جاتی ہے۔ دولت ہر چیز کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ رشتوں کو مار کر رکھ دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے۔ اسی دولت کی وجہ سے رشتوں کی عمارتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کو مارتی ہے اور آخر میں صرف موت ہی اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں وقت ولا میں دولت کا پرچار رہنا یا رشتوں کا وقت ہی بتانا تھا۔ السلام علیکم سپرمین، اشنال نے اس 5ویں کال کی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ وعلیکم السلام زوجم، کیا بہت یاد آ رہی ہے جو کال پہ کال آ رہی ہے؟ ہاں میں ہی پاگل ہوں نا جو آپ کو مس کر رہی ہوں، آپ نے تو مجھے یاد کرنا ہی گوارا نہ کیا۔ اشنال اس کی بات سنتی شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ سوری زوجم، یہ تو آپ کی عنایت ہے، ورنہ میں
اس ننھی سی جان کو مس نہ کروں، ایسا نہ ہی ہو سکتا۔ لیکن آج میں تو میٹنگ میں بزی تھا، ابھی فری ہوا ہوں تو فون دیکھا، آپ کی کال لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اپنی چھوٹی سی جان کو کال کروں، مگر میری چھوٹی سی جان نے پھر خود ہی فون کر لیا۔ اس نے صفائی دی تھی۔ میں نے تو آئس کریم کے لیے کال کی تھی کہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لائیے گا، اس نے منہ بسوڑ کر لاڈ سے کہا تھا۔ اچھا، اور کوئی حکم میری جان؟ روشنال نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ شروع ہو گئی تھی۔ ثمینہ بیگم اپنے دھیان میں جا رہی تھی۔ حسنال جو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، وہ اس کے پاس سے گزری، وہ اسے گھورا تھا۔ ان کو ایسے مشکوک سا جاتا دیکھ کر حسنال کنفیوژن کا شکار ہوا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ وہ چند پل ٹھہر کر ان کو دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکاتا سیڑھیوں سے اتر گیا تھا۔ اگر اسے اپنے ہونے والے بڑے نقصان کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس کی زندگی میں لفظ کاش نہ آتا۔ وہ آج گھر پہ ہی تھا تو اس لیے ماں کو دیکھتا کھانے کا کہنے لگا تھا۔ ثمینہ بیگم مڑ کر اس کو دیکھتی اشنال کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ روم میں آئیں تو انہیں اشنال بیڈ پہ باتیں کر رہی تھی۔ ڈور کی آواز سنتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑی امی آپ؟ اشنال نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ آنے کے مقصد سے بے خبر تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتی پریشانی سے کہتی۔ دوسری طرف روشنال کو بھی متوجہ کر چکی تھی۔ دوسری طرف روشنال کے دل میں خطرہ بیٹھ گیا۔ اسے کچھ بھی بہت برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہت اڑا لیا تم نے ہواؤں میں لڑکی، اب تمہارا زمین پر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کئی چیزوں کا خاتمہ نہ کرو اور بڑھانا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ وہ بولی تو لہجے میں پھٹکار تھی۔ خالہ کا لہجہ سنتے روشنال کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے 2 دفعہ اشنال کو پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے نمبر پہ کال کی، پھر یہ کے بعد دگرے، لیکن پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اسے پتہ ہوتا تو وہ ضرور حسنال کو کال کرتا، لیکن اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر چیز چھڑاتا وہاں سے نکلا تھا اتنی جلدی میں کہ فون پاکٹ میں بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ کوئی کرش نہیں تھا جو خود کو غائب کر کے اشنال کے پاس پہنچ جاتا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہی۔ وہ کرش نہیں، اس کا سپرمین تو تھا نا، جو اسے اس حال میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تو اس کی ذرا سی سخت آواز پہ سہم جایا کرتی تھی، لیکن ثمینہ بیگم پتہ نہیں کیا کرتی اس کے آگے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھی اس کی زندگی موت کے ہاتھوں شکست کھانے والی تھی، یہ سوچنا اس کے لیے محال ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر نکلا۔ جگر سن کہاں جا رہا ہے؟ فرقان کی ٹکر ہوئی تھی اس سے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا تھا۔ اسے ٹھوکر بھی لگی تھی۔ وہ پھر سے اٹھتا کار کے پاس پہنچا اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار وہ گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ دل سے بے ساختہ اشنال کی خیریت کی دعا کی تھی۔ اس نے فل اسپیڈ رکھی تھی، بنا کسی حادثے کی پرواہ کیے بغیر۔ چھوٹی ماما آپ؟ ان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اس کے چہرے پہ خوفناک تاثرات چھا گئے۔ وہ ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرا یعنی ثمینہ بیگم کا مقابلہ کرو گی؟ وہ کیا تم 2 ٹکے کی لڑکی؟ منحوس کلموہی، تمہاری ماں پتہ نہیں کیسے خاندان سے تھی۔ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھتی تو ان لوگوں نے دھتکارنا تھا۔ تم میری سوکن کی بیٹی میرا مقابلہ کرو گی؟ بخت خاندان میں تم اپنا بخت جگانے آئی تھی، یہ تیار ہو کہ شوہر کی سنگت میں بڑی اڑتی پھرتی ہو۔ میری بیٹی کا ہونے والا شوہر چھین لیا غاصب لڑکی۔ انہوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس کی کمر پہ پسٹل کی نوک رکھی تھی۔ بڑی امی کیا کر رہی ہیں؟ بری طرح گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ صدا کی ڈرپوک لڑکی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی ان سے بہت ڈرتی تھی۔ ادھر سائن کرو۔ انہوں نے ڈاکومنٹس اس کے آگے لہرائے تھے۔ اشنال کو لگا وہ ڈائیورس کے پیپر ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں بڑی امی، میں ایسا نہیں کروں گی، آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں۔ میں سب کو بتاؤں گی آپ نے زبردستی ڈائیورس پیپر۔ ان کے ہاتھ میں لہراتے کاغذ کو کھینچ کے مروڑتی، بری طرح اس کا شیپ کو بگاڑ چکی تھی۔ بدتمیز! ثمینہ بیگم غضب سے دھاڑ اٹھی تھی۔ انہوں نے جس ہاتھ میں پسٹل اٹھایا تھا اس کو کھینچ کے مارا تھا۔ اشنال کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ پیچھے کو گری تھی، اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ سر پہ ہاتھ اٹھتی چوٹوں پہ قابو
پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تقریباً نڈھال ہو چکی تھی، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ سکے، وہ چیخ بھی سکے۔ کوئی بھی اس کو مدد کو نہ آیا، وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ کروسائن اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ تھی، وہ کاغذ کھولتی بولی تھی، انہوں نے پنسل اس کے ہاتھ میں دبائی تھی۔